جوئل سوال سن کر کچھ حیران ہوا۔ اس نے جواب دیا، وہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے اندر ہے۔ کیا انکل ایان اسے ملنے والے تھے اور اسے اسمتھ فیملی میں واپس لانے والے تھے؟ یہ خیال ابھی ذہن میں آیا ہی تھا کہ اس شخص نے بس ایک اوہ کہا، جوئل۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شاید اس نے پال کوئنلن کو ناراض کر دیا ہے، مگر سالس مہدی کے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس سے تعلقات ہیں، اس لیے وہ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ کیا ہم مداخلت کریں؟ ایان کافی دیر خاموش رہا۔ آخر کار اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، جب اس کے پاس سالس مہدی جیسا محافظ ہے تو اسے ہماری کیا ضرورت؟ جوئل اس کی باتوں میں چھپی ناگواری کو صاف محسوس کر سکتا تھا، لیکن جب اس کے ذہن میں ڈی این اے رپورٹ آئی تو وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جب اسے لگا کہ ایان فون کاٹنے ہی والا ہے تو ایان نے مزید کہا، مگر اسمتھ فیملی کو کوئی دھوس نہیں دے سکتا، یہ یقینی بناؤ کہ وہ مرے نہیں۔ جوئل نے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے۔ فون رکھنے کے بعد جوئل کچھ لمحے خالی خالی بیٹھا رہا۔ اصولاً وہ پروین کا دوست نہیں تھا، مزید یہ کہ ایان کا پروین کے بارے میں رویہ اور اس کی موجودگی ایان کے لیے کتنی تکلیف دہ تھی۔ اس سب کے باوجود اس کے لیے یہ زیادہ فطری ہوتا کہ وہ چاہتا پروین کے ساتھ کچھ برا ہو، پھر اس نے ابھی سکون کا سانس کیوں لیا؟ کیا یہ اس لیے تھا کہ اس نے تانیہ کی طرف دیکھا، جو جیپ میں آگے موسیقی سن رہی تھی اور گیم کھیل رہی تھی؟ کیا یہ صرف اس کی وجہ سے تھا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تانیہ کو دکھ پہنچے، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہترین سہیلی کے ساتھ کچھ ہو۔ آخر کار وہ بچپن سے ضدی اور تنہا رہی تھی اور اس کے پاس مشکل سے کوئی دوست ہوتا۔ اس کے لیے ایک سچی سہیلی پانا آسان نہ تھا۔ یہ خیال آتے ہی جوئل پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور یکایک اس کے جیپ سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہا۔ واقعی وہ بچپن سے ہی تنہا رہی تھی، اس کی دنیا میں صرف وہ خود شامل تھی، تو پھر وہ اس کی پرواہ کیوں کرے گی؟ کیا اس نے اسے اس وقت بھی بے رحمی سے نہیں چھوڑا تھا؟ جوئل نے نگاہیں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ ڈرائیور چونک گیا۔ مسٹر اسمتھ؟ جوئل نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک یاد آیا کہ میٹنگ ہے، مجھے آفس چھوڑ دو اور پھر بچوں کو لے آنا۔ جی صاحب۔ جب اسمتھ فیملی کی کار جیپ کے پاس سے گزری تو تانیہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھی۔ شاید چونکہ وہ بچپن سے ڈانس کرتی آئی تھی، اس لیے ڈھیلا بیٹھنے کے باوجود بھی اس کی کمر ہمیشہ سیدھی اور باوقار رہتی تھی۔ اچانک جیسے ہی اس نے کوئی احساس کیا، اس نے پیچھے دیکھا، مگر اسے صرف اسمتھ فیملی کی گاڑی کی پچھلی جھلک دکھائی دی۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس نظریں جھکا لیں۔ آخر کار پال کو لوکاس اور چند شاگردوں نے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ چونکہ پروین نے اسے ایک دوا کھلا دی تھی، اس کا سارا جسم کمزور اور بے جان لگ رہا تھا اور وہ بالکل طاقت نہ لگا سکا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ دوا کیا تھی۔ پروین نے بس یہ کہا تھا کہ یہ دوا اسے نہیں مارے گی، لیکن یہ یقینی بنائے گی کہ وہ کبھی بھی کوئن اسکول کی سکھائی ہوئی مارشل آرٹس استعمال نہ کرے۔ سچ تو یہ تھا کہ یہ سزا ہی اس کی زندگی ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ کوئن اسکول کے اثر و رسوخ پر بھروسہ کر کے اس نے نیو یارک کی انڈر ورلڈ کی بے شمار طاقتوں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ اب جب کہ وہ اس حال کو پہنچا تھا تو بے شمار لوگ تھے جو اسے گرانے کو تیار تھے۔ مزید یہ کہ جارڈن اور اس کی بیوی بھی موجود تھے، جو کوئنلن فرقے کو آسانی سے معاف نہ کرنے والے تھے۔ صرف ایک مہینے میں جارڈن اور اس کی بیوی نے کوئنلن فرقہ پر قبضہ کر لیا اور اپنی طاقت کو بڑھا لیا، جبکہ کوئنلن فرقہ تاریخ کا حصہ بن کر مٹ گیا۔ جہاں تک پال کی بات تھی، وہ نیو یارک میں کبھی دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اسے مار دیا گیا،
جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ فرقے کے سارے پیسے لے کر بھاگ گیا، مگر یہ طے تھا کہ اس جیسے چھوٹے درجے کے آدمی کبھی بھی بدلہ لینے کے قابل نہ تھے۔ وہ نیو یارک کے دو سب سے بڑے خاندانوں اور دو مارشل آرٹس فرقوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے۔ یہ سب بعد کی باتیں تھیں۔ فی الحال مسز ہاف مین پروین کا ہاتھ تھامے کھڑی تھیں۔ انہوں نے کہا، تو یہ بات ہے کہ آپ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی بہن ہیں۔ حیران کن بات ہے، اب سمجھ آئی کہ آپ نے کیوں کہا تھا کہ یہ آپ کی ہدایت نہیں تھی۔ مس پروین، ہم آپ کی اور زیادہ مقروض ہوتے جا رہے ہیں، ہم آپ کا یہ احسان کیسے اتاریں؟ پروین نے جھمائی لی، یہ کوئی خاص احسان نہیں تھا، آخر کار وہی کوئن اسکول کا نام غلط استعمال کر رہا تھا۔ مگر مسز ہاف مین پھر بھی اس کی بے حد شکر گزار تھیں۔ وہ بولی، مس پروین، اگر آپ کو کبھی ہماری ضرورت پڑے تو بس کہیے گا، آپ ہمارے سب سے معزز مہمان ہیں۔ پروین نے ہاتھ ہلایا اور پھر حارث سے کہا، پریکٹس کے بعد جلدی گھر چلے جانا، ٹھیک ہے؟ میں چلتی ہوں۔ حارث، باقی سب۔ کوئن اس قدر غصے میں تھا کہ اس کی کنپٹیاں پھول گئیں۔ پروین مہر کاظم، وہ صرف تمہارا بچہ ہی نہیں بلکہ تمہارا شاگرد بھی ہے، کیا تم تھوڑی سی ذمہ داری نہیں لے سکتی؟ افسوس کہ پروین یہ کہہ کر کہ وہ جا رہی ہے تیزی سے قدم بڑھا چکی تھی۔ کوئن کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ ہوا میں اس کی آواز ہی باقی رہ گئی، میری شناخت کسی کو ظاہر نہیں کی جائے گی، جو کرے گا وہ فرقے کی سزا کا حقدار ہوگا۔ سب شاگردوں نے پال کی ابھی ابھی دیکھی حالت کو یاد کیا اور کانپ اٹھے۔ کوئن میوٹ۔ شہر کے مضافات میں ایک صاف ستھری اور محفوظ حویلی، سالس کی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ صحن میں ایک شیشے کا باغ تھا جہاں ہر موسم میں ایک ہی درجہ حرارت رہتا تھا۔ اندر رنگ برنگے گلے داوی تھے، پیلے، سفید، گلابی، ہر طرح کے۔ وہاں بش للی بھی تھے اور نایاب آرکڈ اقسام بھی، جیسے ایک لیمپس آف بلڈ، وائٹ گلز، چیسرز وغیرہ۔ ہر پودا ہزاروں یا لاکھوں ڈالر مالیت کا تھا، مگر سالس نے پھولوں کی طرف ایک نگاہ بھی نہ ڈالی۔ اس نے فنگر پرنٹ سکین کیا اور سیدھا لیونگ روم میں گیا۔ سالس آ گیا، مسز عباسی جو دیکھ بھال کرنے والی تھی نے کہا اور اسے چپل پکڑا دیے۔ سالس نے سر جھکا کر چپل پہنے۔ وہ اندر بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک مانوس شخصیت پر پڑی، ٹینا یارک۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور سخت لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ٹینا نے خوش اخلاقی سے مسکرا کر کہا، میں مسز مہدی کے ساتھ وقت گزارنے آئی ہوں۔ ان کے پاس ایک گلمپس آف بلڈ کا ایک گملہ ہے جو مرجھا گیا ہے، میرے پاس اس کے علاج کا فارمولہ ہے۔ سالس کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی نیک نیتی سے نہیں آئی، مگر اس کی ماں ہمیشہ ان پھولوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کی ماں ٹینا کو قبول کر چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایک خوبصورت اور باوقار درمیانی عمر کی خاتون اندر آئیں۔ انہوں نے کہا، ٹینا، تم جا سکتی ہو، کل دوبارہ آ کر میرے پھولوں کو دیکھ لینا، جڑوں میں کیڑے لگ گئے ہیں، بڑی پریشانی ہے۔ ٹینا نے نرمی سے جواب دیا، جی مسز مہدی، مگر جیسے ہی وہ حویلی سے نکلی، اس کا چہرہ اندھیرے اور نفرت سے بھر گیا۔ ونسٹن کی موت کے بعد اسے احساس ہوا کہ کالج کی محبت ہی سب سے پاکیزہ تھی۔ غم و غصے نے اس کے دل کو جکڑ لیا اور وہ صرف ایک چیز چاہتی تھی، بدلہ۔ تو پروین مہدی فیملی میں شادی کرنا چاہتی تھی؟ ہوں۔ سالس کے لیے اس کی ماں سب سے زیادہ اہم تھی۔ ٹینا نے گہری سانس لی، موبائل نکالا اور ایک پیغام لکھا، کیا آپ میری ایک آرکڈ بچا سکتے ہیں؟ میں $5,00,000 دینے کو تیار ہوں۔ یہ پیغام اس نے بھیجا، آرکڈ نیس کو ایک پراسرار ماہر نباتات۔ سالوں پہلے ایک نایاب پھول، سنا بار ریڈ فراسٹ روز بروز مرجھا رہا تھا۔ اس کا مالک بے بس ہو کر انٹرنیٹ پر مدد مانگنے لگا۔ ایک صارف آرکڈ نیس نے بتایا
کہ پودا بیمار ہے اور 2 نسخے دیے۔ مالک نے آخری امید کے طور پر وہ نسخہ استعمال کیا اور حیرت انگیز طور پر پودا زندہ ہو گیا۔ یوں آرکیڈینس دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ ٹینا جانتی تھی اگر وہ مسز مہدی کو خوش کر لے تو وہ ضرور سالس اور پروین کی شادی کے درمیان نفرت کے بیج بو سکتی ہے۔ آخرکار پروین خود بھی تو اخلاقی لحاظ سے مشکوک تھی۔ ایک بچہ لے کر بھی وہ مہدی فیملی میں شادی کرنا چاہتی تھی، خواب دیکھ رہی تھی۔ پاشا ہاؤس۔ پروین جیسے ہی گھر پہنچی اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور شاور لینے چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے دیکھا کہ ایک ویب سائٹ پر جہاں کبھی اس نے اکاؤنٹ بنایا تھا ایک پرائیویٹ میسج آیا ہوا تھا۔ کیا آپ میری ایک آرکڈ بچا سکتی ہیں؟ میں $5 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ پروین نے بھویں اٹھا لی۔ یہ اس کی ایسی شناخت تھی جو بالکل اچانک سامنے آئی تھی۔ جب وہ بیرون ملک رہ رہے تھے تو شمائل کو ایک بوٹنی پودوں کے بارے میں ویب سائٹ ملی۔ وہاں اس نے دھبوں سے بھرے ایک گملے میں لگے آرکڈ کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ اس کا علاج کرے۔ اس لیے اس نے وہاں ایک اکاؤنٹ رجسٹر کیا۔ اس وقت شمائل صرف 3 سال کی تھی، لہٰذا اس نے سوچا کہ پھول پر جو دھبے ہیں وہ بھی بیماری کی طرح ہیں جیسے انسان کی جلد پر دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جب پروین نے پھول کو دیکھا تو واقعی وہ بیمار تھا اور اسے صحتیاب ہونے کے لیے کچھ روایتی ادویات کی ضرورت تھی۔ بوریت کے عالم میں اور اپنی مہارت آزمانے کے شوق میں اس نے فورم پر پیغام چھوڑ دیا۔ اس نے پھول کے مالک کو ایک نسخہ دیا اور کہا کہ روزانہ اس محلول کو پھولوں پر چھڑکے، 1 ہفتے میں پھول ٹھیک ہو جائے گا۔ فورم پر جواب دینے کے لیے اکاؤنٹ بنانا لازمی تھا، اس لیے اس نے بے خیالی میں آرکیڈینس کے نام سے اکاؤنٹ بنایا۔ آخر وہ آرکڈز کو پھر سے جوانی اور خوبصورتی بخش رہی تھی۔ پیغام بھیجنے کے بعد اس نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ غیر متوقع طور پر 1 ہفتے بعد پوسٹ کرنے والا دوبارہ ظاہر ہوا اور کہا کہ آرکیڈینس واقعی پودوں کی کاشتکاری میں ماہر ہے کیونکہ اس نے مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اس کے بعد آرکڈ کے شوقین لوگوں کا گروہ اس سے مدد مانگنے لگا۔ جب بھی وہ اچھے موڈ میں ہوتی اور ان کے سوال دیکھتی تو کبھی کبھار مدد کر دیتی۔ واقعی اس کے نسخے ہمیشہ مؤثر ثابت ہوتے۔ رفتہ رفتہ وہ آرکڈ کے شوقین حلقے میں مشہور ہو گئی، تاہم یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اتنی کھلم کھلا اس کا نسخہ خریدنے کی بات کی تھی۔ اس نے ویب سائٹ پر پرائیویٹ میسج کھولا اور سامنے والے کی بھیجی ہوئی آرکڈ کی تصویر دیکھی۔ گملے والا آرکڈ چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، مگر یہ نسل بہت نازک تھی اور ذرا سا ہاتھ لگانے سے خراب ہو سکتی تھی، لہذا کیڑے مار دوا استعمال کرنا ناممکن تھا، ورنہ پھول بھی مر جاتا۔ پروین نے پھر بھویں اٹھا لی۔ وہ پھول تو شاید $5 لاکھ کا بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی اس کی ظاہری حالت اتنی نایاب یا خاص نہیں تھی، پھر بھی کوئی اس کے نسخے کے بدلے $5 لاکھ کی پیشکش کر رہا تھا۔ یہ تو سراسر پاگل پن تھا۔ وہ سیدھا نیا پھول خرید لیتے۔ اس نے پرائیویٹ میسج بند کیا، بیڈ پر لیٹ گئی اور آرام کرنے لگی۔ مضافات میں موجود ولا میں سالس نے اپنے سامنے کھڑی حسین درمیانی عمر کی عورت کو دیکھا۔ جیسے ہی ٹینا وہاں سے گئی اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، کیا اس نے تمہیں ناراض کیا ہے؟ سالس نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکی سی ہاں میں آواز نکالی۔ وہ حسین عورت فوراً بولی، میں نے جانا ہی تھا، ورنہ تم بے وجہ میرے پاس کیوں آتے؟ آخرکار میں ایک ایسی عورت ہوں جسے امیروں نے چھوڑ دیا ہے، کون مجھے یاد کرتا ہے؟ سالس نے نظریں جھکا لی، ایسا مت کہیے، عورت کی طبیعت بڑی عجیب تھی۔ وہ بولی، چاہے میں کہوں یا نہ کہوں، حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف رکھے پودوں اور پھولوں کی طرف توجہ دی۔ سالس کے ساتھ اس کا رویہ سرد اور سخت تھا، لیکن پودوں کے ساتھ وہ بڑی نرمی اور محبت سے پیش آ رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر کوئی ضروری بات نہیں ہے تو تم جا سکتے ہو، میں اب بڑی ہو چکی ہوں اور میرے پاس زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ مجھے تو بس ان پھولوں کی دیکھ بھال پسند ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو
کہ تمہاری وجہ سے میں کسی اجنبی سے بھی میل جول نہ رکھوں۔ سالس نے اس کی پیٹھ کو دیکھا اور آہ بھری۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن عورت نے کوئی جواب نہ دیا اور ایک دھن گنگنانے لگی۔ وہ لمبی آستینوں والی ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ پیچھے سے جب وہ گرین ہاؤس میں مصروف دکھائی دیتی تو اس کے انداز میں ایک پرانی سی دلکشی جھلکتی تھی۔ سالس اسے بہت دیر تک دیکھتا رہا اور آخرکار کہا، میں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ میرا مطلب ہے ہارس نے گیم لائیو سٹریمنگ شروع کر دی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو دیکھ لینا۔ عورت نے بے پرواہی سے ہونٹ سکیڑے۔ میں اسے کیوں دیکھوں؟ مجھے بچوں سے سخت نفرت ہے۔ سالس خاموش رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، تو پھر میں چلتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے میرا مطلب ہے شان کو بتا دینا۔ وہ عورت کبھی اس کے پاس خود نہیں آتی تھی۔ گرین ہاؤس میں مصروف رہتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ سالس مجبوراً اٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ جا چکا تو حسین عورت آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی، گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا آرکڈ کا گملہ نیچے رکھ دیا۔ مسز عباسی آگے بڑھیں اور اس کی مدد کی۔ میم، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر مسز عباسی نے فون اٹھا لیا اور کہا، کیا مسٹر سالس نے کہا تھا کہ چھوٹے صاحب نے لائیو سٹریمنگ شروع کی ہے؟ اوہ خدا، مجھے تو فوراً دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ کس پلیٹ فارم پر ہے۔ ہائے، لیکن وہ تو شام 5 یا 6 بجے شروع کرتے ہیں۔ چلو میں پرانے ویڈیوز ہی دیکھ لیتی ہوں۔ حسین عورت نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ مسز عباسی بھی فون کے ساتھ کمرے میں آئیں۔ جیسے ہی ویڈیوز چلیں، شمائل کی آواز گونجی، میں نے کچن میں شوربہ رکھا ہوا ہے، ساتھ میں آپ کے لیے تھوڑی سی رائس بھی بنا دیتی ہوں، شوربے کے ساتھ بہت مزیدار لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ فون میز پر چھوڑ گئیں اور کچن میں چلی گئیں۔ جب کچن سے سبزیاں کاٹنے کی آواز آنے لگی تو حسین عورت نے آنکھیں کھولیں اور فون کی طرف جھانکا۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا تو مسز عباسی نے کہا، میم، تھوڑا وقت لگے گا، کھانے میں دیر ہو جائے گی۔ عورت کی آنکھیں چمک اٹھیں مگر منہ سے بولی، اگر زیادہ دیر ہوئی تو میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میری دیکھ بھال کرنے والی بھی وقت پر کھانا نہیں دیتی، آخر مجھے صرف روٹی اور سوپ سے ہی بہلانا چاہتی ہے۔ مسز عباسی ہنس پڑی، جب یہاں ہم دونوں ہی ہیں تو کیا میں زیادہ کھانا بنا سکتی ہوں؟ آپ بھی تو ختم نہیں کر سکیں گی، فضول خرچی کیوں ہو؟ کٹ کٹ کٹ۔ سبزیاں کاٹنے کی آواز جاری رہی۔ عورت آہستہ آہستہ فون کے قریب کھسک گئی اور گردن لمبی کر کے دیکھنے لگی۔ وہاں تو پروفائل فوٹو بھی نہیں تھا۔ یہاں ایک منفی ریویو دے دوں؟ لیکن حارث اتنا حاضر جواب اور تیز زبان کب سے ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی دوسروں کو ڈانٹنے والی آواز بھی کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ پتہ ہی نہ چلا اور مسز عباسی شوربہ لے کر آ گئی۔ عورت اس قدر چونک گئی کہ فوراً سیدھی ہو گئی اور ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس نے کہا، میری انگوٹھی کہاں گئی مسز عباسی؟ ہاں، تم اتنی جلدی شوربہ بھی لے آئیں؟ میم، 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ عورت ساکت رہ گئی۔ یہ وقت اتنی تیزی سے کیسے گزر گیا جب وہ حارث کو دوسروں کو ڈانٹتے ہوئے سن رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد حسین عورت اچانک کھڑی ہوئی اور بولی، مسز عباسی، وہ ایک گلمس آف بلڈ والا پھول ساتھ لے لو، ہم ذرا چہل قدمی کو چلتے ہیں۔ جی بہتر۔ مسز عباسی نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں پہاڑوں اور جھیلوں کے بیچ پرسکون رہائشی علاقے میں نکل آئیں۔ وہاں کا موسم اور نبی بڑھاپے میں رہنے کے لیے بہترین تھا۔ جب وہ باغ میں ایک تالاب کے قریب پہنچی تو عورت نے کہا، وہ ایک گلمس آف بلڈ پھول پانی میں پھینک دو۔ مسز عباسی چونک گئی۔ میم، یہ تو آپ کا پسندیدہ پھول ہے۔ عورت سیدھی سامنے دیکھتی رہی۔ اسے پھینک دو۔ مسز عباسی نے ہونٹ کاٹ لیے۔ میم،
میں جانتی ہوں آپ دل کی نرم ہیں، چاہے زبان سے کچھ اور کہتی ہیں۔ آپ بس محترمہ یارک سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی تاکہ مسٹر سالس کو کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن ہم اور بھی حل سوچ سکتے ہیں۔ آپ کو یوں سب کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ خوبصورت خاتون نے آہ بھری۔ یہ پھول دیکھ کر دل کرتا ہے کہ میں اپنی جان لگا دوں اسے بچانے کے لیے۔ اب اگر محترمہ یارک دوبارہ آئیں اور میں انہیں اندر نہ آنے دوں اور پھول کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں تو بھلا میں کیسے برداشت کروں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ گملہ ہی پھینک دوں۔ آنکھوں سے اوجھل ہوگا تو دل بھی نہیں دکھے گا۔ مسز عباسی کا دل اس پر کٹ گیا۔ ان کی آنکھیں بھی لال ہو چکی تھیں۔ خوبصورت عورت کا نام عائرہ مہدی تھا۔ وہ اصل میں نیو یارک کے سب سے بااثر خاندان مہدی خاندان کی بڑی بہو تھی۔ حق کے حساب سے تو انہیں سب سے زیادہ چمکدار اور رشک کے قابل ہونا چاہیے تھا، مگر شادی کے بعد سالس کی خاطر وہ اس سے غیر ضروری میل جول سے سختی سے گریز کرتی رہیں۔ وہ مہدی کی رہائش گاہ سے نکلنے کے بعد سے یہیں پر رہ رہی تھی اور اپنا سارا پیار اور جذبات سالس اور حارث کے لیے پھولوں اور پودوں میں ڈال رکھا تھا۔ یہ ایک گلمس آف بلڈ والا آرکڈ ان کا سب سے پہلا پودا تھا جس کی انہوں نے خود دیکھ بھال کی تھی۔ شاید سالس کو اب وہ یاد بھی نہ ہو، مگر یہ ان چند ابتدائی پودوں میں سے ایک تھا جو اس نے عائرہ کو دیا تھا۔ عائرہ نے اسے ہمیشہ بڑے ناز و محبت سے سنبھال کر رکھا اور خود اس کی دیکھ بھال کی۔ اس لیے یہ گملہ نہ صرف ان کا خزانہ تھا بلکہ اس میں ان کے بیٹے اور پوتے کی محبت بھی سمائی ہوئی تھی۔ لیکن شاید یہ پودا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسی سال اسے مرجھانا شروع ہوا اور جڑوں میں کیڑے بھی لگ گئے۔ عائرہ نے بہت طریقے آزمائے مگر کامیاب نہ ہوئیں۔ مزید یہ کہ آرکڈ ویسے بھی نہایت نازک ہوتا ہے اور سنبھالنا مشکل۔ جب وہ اسی فکر میں ڈوبی ہوئی تھی تو ٹینا انہیں ملنے آ گئی۔ بظاہر وہ صحت کا معمولی چیک اپ کرنے آئی تھیں۔ مہدی کے ہاں ہر ماہ ڈاکٹر باقاعدگی سے آ کر چیک اپ کرتے تھے۔ اس ماہ اچانک معالج بدل گیا اور ٹینا آ گئی۔ شروع میں کسی نے شک نہیں کیا، لیکن جب اس نے پھول دیکھے تو اچانک آرکڈ کے بارے میں بات چیت شروع کر دی۔ یہ سن کر عائرہ فوراً متوجہ ہو گئی اور پھر دونوں کے درمیان گفتگو چل نکلی۔ مسز عباسی نے برسوں میں کبھی عائرہ کو اتنا بولتے نہ سنا تھا۔ آرکڈ کی دیکھ بھال کے بارے میں ٹینا کی کئی باتوں سے عائرہ نے اتفاق کیا اور اکثر سر ہلاتی۔ مسز عباسی کو لگا کہ آخر کار انہیں کوئی ہم نوا مل گیا، لیکن پھر سالس آ گیا۔ سالس کو دیکھتے ہی ٹینا ڈر گئی اور کمزور پڑ گئی۔ جب مسز عباسی نے ڈاکٹر کے اچانک بدلنے پر غور کیا تو ساری حقیقت سمجھ آ گئی، اور جب اتنی سی بات وہ سمجھ سکتی تھی تو عائرہ جیسی ذہین عورت کیوں نہ سمجھتی۔ اسی لیے اگلے دن یہ گفتگو ہوئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اگر ٹینا کو اجازت بھی دے دی جاتی تو کیا بگاڑ لیتی؟ زیادہ سے زیادہ وہ ساتھ بیٹھ کر باتیں ہی کر لیتی۔ مگر عائرہ نے وہ سب کہنے کے باوجود پھول کا گملہ اگلے ہی لمحے باہر پھینک دیا۔ اپنے بیٹے کے لیے ان کی محبت دیکھ کر مسز عباسی کا دل رو پڑا۔ یہ تو محض دنیاوی چیز ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ مسز عباسی کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں تو عائرہ نے ظاہر کیا جیسے انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہاتھ ہلا کر بولی، پھینک دو اسے، میں سامنے والے باغیچے میں ذرا دیکھنے جا رہی ہوں۔ وہ صاف ظاہر تھا کہ پھول سے جدائی پر دل کٹ رہا تھا، مگر پھر بھی زبان سے سختی دکھا رہی تھی۔ انہی رویوں کی وجہ سے مسز عباسی کا دل چور ہو جاتا تھا۔ مسز عباسی نے سر جھکا لیا، اچانک اس گملے کو لے جا کر بڑے پتھروں کے بیچ چھپا دیا۔ عائرہ وقتی غلطی کر سکتی تھی، مگر وہ مستقل غلطی نہیں کرنے دیں گی۔ وہ موقع ملتے ہی سالس کو بتا دیں گی۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک پودے کو بچانا اس کے لیے بچوں کا کھیل ہے۔ عائرہ سالس کو نہیں بتانا چاہتی تھی تاکہ اس عورت کو ناراض نہ کریں اور سالس کو مشکل نہ ہو، مگر یہ آرکڈ ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسز عباسی نے عزم کیا، آنکھوں کے کونے پونچھے اور عائرہ کے پیچھے چل دی۔ گھر پہنچتے ہی عائرہ نے بوجھل آواز میں کہا، میں اوپر جا رہی ہوں آرام کرنے، کوئی خاص بات نہ ہو تو تنگ مت کرنا۔ جی میڈم۔ مسز عباسی جانتی تھی کہ اصل میں عائرہ پھول سے جدائی پر غم زدہ تھی۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ جا کر دروازہ کھولتی ہی ہیں باہر ٹینا کھڑی تھی۔ مسکراتے ہوئے بولی،
ہیلو مسز عباسی، مسز مہدی تو میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے کل رات بہت سوچا اور ایک طریقہ ڈھونڈا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آرکڈ بالکل انسان کی طرح ہوتا ہے، لیکن مسز عباسی نے فوراً بات کاٹ دی۔ معاف کیجیے گا مس یارک، بی بی تھکی ہوئی ہیں اور آرام کر رہی ہیں، آج وہ کسی سے نہیں ملیں گی۔ اور جہاں تک اس گملے کی بات ہے، وہ تو آج صبح ہی مرجھا گیا، اب تو مر گیا ہے۔ ٹینا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ مسز عباسی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ جی بی بی اس سے بہت اداس ہیں، بہتر ہوگا آپ کسی اور دن آئیں۔ ٹینا نے کہا۔ تو کیا میں اندر جا کر مسز مہدی کو ذرا تسلی دے دوں؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر مسز عباسی نے دروازہ بند کر دیا۔ باہر ٹینا مٹھی بھینچ کر غصے سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے تو جانچ پڑتال کر لی تھی کہ مسز مہدی کو آرکڈ سے کس قدر محبت ہے، جیسے وہ ان کی جان ہو، پھر آخر وہ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی تھی؟ کتنا مایوس کن۔ مگر اگر آج مسز مہدی نے نہیں بلایا تو کل وہ پھر آ جائے گی، یہ سوچ کر وہ مڑی اور وہاں سے چل دی۔ اوپر بالکنی میں کھڑی آئرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، چہرہ سخت تھا۔ بولی، دیکھا، وہ عورت اتنی معصوم نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے۔ مسز عباسی نے طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ اس کا کھیل آپ جیسے پرانی شکاری کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ وقت گزار بھی لے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ آئرا نے کھنچائی کی۔ رہنے دو، کل صرف اس لیے مزہ آیا کہ اس کی کئی باتیں آرکیڈینس جیسی لگیں۔ تم جانتی ہو میں آدھی شوقین ہوں اس کی، اس لیے بات چیت کا مزہ آیا۔ آرکیڈینس؟ وہی مشہور آرکڈ بریڈر؟ ہاں، آئرا نے آہ بھری۔ کاش میں اس سے آرکڈ کی دیکھ بھال پر بات کر سکتی۔ مسز عباسی نے کہا، اگر ہم اس سے مشورہ لے لیں تو شاید اس گملے کے لیے بھی امید پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر آئرا چونک گئی۔ وہ تو ہمیشہ خود ہی ہر مسئلہ حل کرتی رہی تھی، کبھی دوسروں سے مدد مانگنے کا سوچا ہی نہیں۔ ٹینا کی مدد بھی تو خود چل کر آئی تھی۔ اچانک انہیں پچھتاوا ہوا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اگر ہم نے پھول نہ پھینکا ہوتا تو میں انٹرنیٹ پر آرکیڈینس سے مشورہ لے سکتی تھی۔ مسز عباسی مسکرائیں۔ میں جانتی تھی آپ کو پچھتاوا ہوگا، میں نے پھینکا ہی نہیں، وہ گملہ ابھی بھی ہے، ابھی لا کر دیتی ہوں۔ جاؤ جاؤ۔ اسی وقت دیکھو پروین، ادھر ایک ندی ہے اور یہ دیکھو ایک چھوٹا سا جھرمٹ بھی ہے۔ تانیہ نے نیند سے بوجھل پروین کا ہاتھ کھینچا۔ پروین نے جمائی لی اور بولی، ہاں جگہ بری نہیں ہے۔ وہ پھر جمائی لے بیٹھی۔ اتنی صبح اٹھنا ان کے لیے بہت کم ہی ہوتا تھا۔ مگر تانیہ کو نیند کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ خوشی سے بولی، ہے نا، میں تو یہاں ولا خریدنے کا سوچ رہی ہوں، تم اور شمائل بھی میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ پروین نے ابرو اٹھایا۔ اوہ، تم پاشا کے گھر سے جا رہی ہو؟ تانیہ مسکرا کر بولی، تم تو پاشا کا حصہ ہو مگر میں نہیں۔ یہ عجیب لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتی ہوں، ویسے بھی اب میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، اگر رہنا ہے تو اپنا گھر ہونا چاہیے۔ پروین حیران رہ گئی۔ تو تم اب نہیں جاؤ گی؟ ہاں، اب نہیں جاؤں گی۔ تانیہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، میں اپنے بچے کو یہیں امریکہ میں ڈھونڈوں گی، دل کہتا ہے ایک دن ضرور مل جائے گا۔ اپنے بچے کا ذکر سنتے ہی پروین کا لاپرواہی والا انداز بدل گیا۔ اس نے یقین سے کہا، تمہیں تمہارا بچہ ضرور ملے گا۔ وہ دونوں جب پہلی بار ملی تو اپنے اپنے بچوں کی تلاش میں بیرون ملک تھیں، اسی لیے وہ ایک دوسرے کو بخوبی سمجھتی تھی۔ اسی دوران تانیہ نے اچانک سامنے اونچے پتھروں کے پیچھے پڑے گملے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے دیکھو، وہ کیا ہے؟ پروین نے ادھر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک قیمتی مگر کیڑے لگی ہوئی آرکڈ کا گملہ کونے میں پھینکا گیا ہے۔ گملہ پورا کا پورا رکھا ہوا تھا، اس لیے صاف ظاہر تھا کہ کسی نے اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ وہ پھولوں کا گملہ۔ پروین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ وہی آرکڈ تھا جس کے بارے میں کسی نے اسے نجی پیغام میں مدد مانگی تھی۔ وہ دونوں قریب گئیں۔ تانیہ نے جھک کر گملہ اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ یہ پھول تو کافی خوبصورت لگ رہے ہیں، اور واقعی یہ خوبصورت تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ اس گملے کی کئی برسوں سے بڑی محنت سے دیکھ بھال کی گئی تھی۔ یہ کسی کا قیمتی خزانہ تھا۔ افسوس، اب یہ کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن کیا مالک اتنا بے دل تھا کہ صرف پروین کے جواب نہ دینے پر اس نے پھول کو پھینک دیا؟
مگر اگلے ہی لمحے پروین کو سمجھ آ گئی، ان پھولوں پر لگے کیڑے پھیلنے والے تھے۔ اگر یہ باقی پھولوں کے ساتھ رہتے تو سب کو خراب کر ڈالتے۔ افسوس کی بات تھی۔ تانیہ نے گملہ پکڑتے ہوئے کہا، اتفاق سے میرے نئے گھر میں پھول نہیں ہیں، اسے ہی سجاوٹ کے طور پر رکھ لیتی ہوں، لیکن ان کیڑوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ تانیہ نے ولا خرید لیا تھا، آج وہ دونوں اسے دیکھنے آئی تھی۔ پروین نے سوچا چونکہ تانیہ کو یہ پھول پسند آ گئے تھے تو یہ یقیناً نصیب کی بات تھی۔ اس نے کہا، میں کر لوں گی۔ تانیہ نے سر ہلا دیا۔ دونوں آگے چلتی رہیں۔ آدھا رہائشی کمپلیکس گھومنے کے بعد بھی تانیہ کی لمبی ٹانگیں چلتی رہیں، لیکن وہ شکایت کرنے لگی، یہ کمپلیکس بہت بڑا ہے، مجھے گاڑی لانی چاہیے تھی، یوں پیدل گھومنے کی تجویز نہیں دینی چاہیے تھی۔ پروین نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ تانیہ پسینے سے شرابور ہو گئی، تب جا کر وہ ولا نمبر 10 کے دروازے پر پہنچی۔ تانیہ نے فنگر پرنٹ سے دروازہ کھولا اور کہا، یہاں زیادہ تر آرٹسٹ لوگ رہتے ہیں۔ جب میں نے یہ مکان خریدا تو پچھلے مالک نے خاص طور پر مجھے وارن کیا تھا کہ ولا نمبر 9 کے رہائشیوں سے دور رہوں۔ پروین نے ابرو اٹھائے۔ کیوں؟ تانیہ نے بتایا، وہ کہتا تھا کہ وہاں ایک درمیانی عمر کی عورت رہتی ہے جس کا مزاج بہت عجیب ہے اور شاید اس کا پس منظر بھی خاصا بڑا ہے، کیونکہ اس آس پاس خفیہ باڈی گارڈز ہر وقت اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ پروین میوٹ۔ یہ ولا مضافات میں تھے، اگرچہ خوبصورت لگتے تھے مگر مقام کی وجہ سے زیادہ مہنگے بھی نہیں تھے۔ ریٹائرمنٹ کے لیے تو یہ جگہ ٹھیک تھی مگر طبی سہولیات کمزور تھیں۔ عام رہائش کے طور پر یہ شہر سے بہت دور تھے۔ تانیہ نے یہ جگہ صرف اس لیے پسند کی تھی کہ اس کی سالوں کی جمع پونجی سے یہی خریدا جا سکتا تھا۔ تو آخر کون سی بااثر شخصیت تھی جو یہاں رہنا چاہتی تھی؟ اس نے سر جھٹکا اور زیادہ سوچنے کی بجائے تانیہ کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی پروین نے تھوڑا سا چونک کر ابرو چڑھائے۔ ولا بڑی نفاست سے دیہی طرز پر سجا ہوا تھا جو تانیہ کو بہت پسند تھا، مگر پروین جانتی تھی کہ اس طرح کی سجاوٹ پر کم از کم 3 سے 5 لاکھ ڈالر کا خرچ آتا ہے۔ ولا کی قیمت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو تانیہ نے یہ سب $1 ملین میں کیسے خرید لیا؟ اس نے آس پاس کے ولاز کی قیمتیں چیک کی تھیں، وہ سب تقریباً 1.2 ملین کے تھے۔ تانیہ نے بتایا تھا کہ مالک جلدی میں بیچنا چاہتا تھا، اس لیے قیمت کم رکھی۔ اس کے پاس 1 ملین ہی تھے اور یوں سودا ہو گیا، لیکن اندرونی سجاوٹ اور سامان ملا کر یہ $2 ملین سے کم کا ہرگز نہ تھا۔ اوپر سے یہ ولاز بکنے میں مشکل بھی نہیں تھے، ہائی اینڈ پراپرٹی تھی اور اچھی خاصی ڈیمانڈ میں تھی۔ پروین کے دل میں شک جگا کہ ضرور کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ ادھر تانیہ خوشی خوشی ولا گھوم رہی تھی۔ 3 منزلہ مکان تھا۔ پہلی منزل پر ڈرائنگ روم اور نوکر کا کمرہ، دوسری منزل پر 3 بیڈ رومز اور تیسری منزل کو اسٹڈی یا اسٹور کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تانیہ پرجوش ہو کر اوپر چڑھی اور پروین سے کہا، جانتی ہو مجھے یہاں سب سے زیادہ کیا پسند آیا؟ یہ ذرا دیکھو پروین۔ پروین نے دیکھا کہ تیسری منزل کے 2 کمروں کو ملا کر ایک ڈانس پریکٹس روم بنایا گیا تھا۔ چاروں طرف آئینے لگے تھے، بالکل موزوں جگہ تھی۔ تانیہ نے خوشی سے کہا، یہ میرا ڈانس پریکٹس روم ہے۔ وہ انگلیوں کے بل چلتی ہوئی اندر گئی اور مسکراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پچھلے مالک کی گرل فرینڈ ڈانسر تھی، اس لیے اس نے خاص طور پر یہ ولا خریدا تھا۔ اور یہ بھی دیکھو۔ وہ باہر نکلی اور ایک اور کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ باتھ روم اور ڈریسنگ روم ہے، ڈانس کے بعد سیدھا نہا سکتی ہوں۔ اندر ایک بہت بڑا جکوزی بھی ہے۔ ایجنٹ کہہ رہا تھا کہ پچھلا مالک اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا تھا مگر شادی نہ ہو سکی، اس لیے کبھی استعمال ہی نہیں ہوا۔ اب یہ میرا ہے۔ پروین۔ تانیہ کا پسندیدہ ڈانس روم، اس کی پسندیدہ دیہی سجاوٹ اور 2 آدمیوں کے لیے بنایا گیا باتھ ٹب، یہ سب پروین کو شک میں ڈال رہے تھے۔ دنیا میں اتنے اتفاقات نہیں ہوتے، لیکن تانیہ کی خوشی دیکھ کر اس نے کچھ نہ کہا، صرف فون نکالا اور ایجنسی کے سسٹم میں ہیک کیا۔ پچھلے مالک کا نام نکالا، گیری لانگ۔ پروین۔ وہ ذرا ہنسی، عام سا نام تھا، شاید وہ ضرورت سے زیادہ سوچ رہی تھی، مگر پھر اس نے اوپر سکرول کیا اور ایک جانا پہچانا نام دیکھ کر ٹھٹک گئی، جوئل سمتھ۔ پروین۔
جوئل نے ملکیت گیری کو منتقل کی اور آدھے مہینے سے بھی کم میں گیری نے تانیہ کو بیچ دی۔ یقیناً اتنے اتفاق نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو خوشی خوشی رقص کمرے میں گھوم رہی تھی۔ فرمین نے کچھ سوچا، پھر طے کیا کہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر تانیہ کو بتاتی تو اس کی ضدی طبیعت فوراً گھر واپس کر دیتی، اور گھر واپس کرنے کا مطلب ہوتا معاہدہ توڑنا، جرمانہ دینا اور اضافی اخراجات۔ سب سے بڑھ کر جس باریکی اور خیال سے جوئل نے یہ سب کیا تھا، اس سے فرمین کو لگا کہ شاید ان دونوں کے درمیان ابھی بھی کچھ امکانات باقی ہیں، اس لیے وہ خاموش رہی۔ اسی دوران تانیہ باہر آئی اور بولی، چھوڑو اب ڈانس نہیں کرنا، تم تو ویسے بھی میرے ساتھ نہیں کر رہی۔ فرمین، تم نے کہا تھا کہ یہ پھول ٹھیک کر سکتی ہو، جلدی سے کر دو، اسے تمہاری طرف سے ہاؤس وارمنگ گفٹ سمجھ لوں گی۔ فرمین، یہ گملہ $3 لاکھ کا تھا اور تانیہ اتنے آرام سے اسے تحفہ مانگ رہی تھی۔ فرمین نے کہا، مجھے 100 گرام چاول کا سرکہ، 100 گرام بیکنگ سوڈا، افسنتین، ورم ووڈ چاہیے۔ وہ نیچے اتر گئی اور کچن سے یہ سب چیزیں نکال لی۔ تانیہ ہنس کر بولی، پچھلا مالک کہہ رہا تھا کہ اس کی گرل فرینڈ آدھا مہینہ پہلے بیرون ملک سے واپس آنے والی تھی۔ وہ شادی کرنے والے تھے، اس لیے اس نے گھر کا سارا سامان خرید لیا تھا، لیکن وہ واپس ہی نہیں آئی اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ سب سامان میرے حصے میں آ گیا۔ فریج میں 2 ڈبے دودھ کے رکھے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، آدھا آدھا پی لیتے ہیں۔ فرمین، کیا جوئل اسمتھ کچھ زیادہ ہی نیک دل نہیں تھا؟ اس نے ہونٹ سکیڑے اور کام میں لگ گئی۔ ادھر مسز عباسی ولا کے پاس سے گزریں، وہ دوڑ کر پتھروں کی طرف گئیں، لیکن وہاں گملہ نہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہاں کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا، اس لیے معلوم نہیں ہو سکا کہ کس نے گملہ اٹھایا۔ آئرہ تو یقیناً اب بہت دل گرفتہ ہونے والی تھی۔ اسی سوچ میں تھی کہ اچانک ایک تیز اور تیزاب جیسی بو آئی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو 2 لڑکیاں ولا نمبر 10 سے ایک پھولوں کا گملہ اٹھائے باہر نکل رہی تھیں۔